الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج 8 صفر 1442 ہجری مطابق 26 ستمبر 2020 عیسوی بروز سنیچر کا دن ہے، اور آج ہم اور آپ اعمال کے قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ شروط و قبول العمل، یعنی عمل کی قبولیت کے شرائط کیا ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جو عمل کرتے ہیں، جو عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور کسی مظلوم کی مدد کرتے ہیں، بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں۔ وہ نیکیاں چاہے قولی ہوں زبان کے ذریعے سے، یا بدنی ہو بدن کے ذریعے سے، مالی ہو مال کے ذریعے سے، کسی بھی طرح کی وہ عمل ہو، وہ عمل کب قبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں؟ جیسے کل کے دن ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے، ہم نے کسی انسان کی مالی مدد کی ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہم نے کسی غریب انسان کی مالی تعاون کی ہے، تو یہ جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، یہ نیکیاں اللہ کے ہاں کب قبول ہوں گی؟ اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ہر عمل کی قبولیت کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ان 3 شرطوں میں سے ہر ایک کا پایا جانا ضروری ہے۔ ان تینوں میں سے اگر ایک بھی مفقود ہوا تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل کیا ہے؟ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کا ہونا، دوسری شرط یہ ہے اس عمل کے لیے اخلاص کا ہونا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ جب تک یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی آپ کا عمل قبول ہوگا، ورنہ آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے، اسی کے بارے میں آج ہم اور آپ انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ صاحب کتاب نے جو سوال قائم کیا ہے وہ ہے ما ہی شروط و قبول العمل، یعنی عمل کے قبول ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ تو انہوں نے جواب اس کا دیا ہے شروط و قبول العمل عند اللہ 3۔ اللہ کے یہاں عمل کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط الایمان باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، وتوحیدہ، اور توحید پر قائم رہنا۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا یعنی مومن ہونا ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ بندہ مومن ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اسے یہ پتا ہو کہ مجھے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، میرے کانوں کے اندر سماعت، میری آنکھوں میں بصارت اللہ نے دی ہے، میرے ہوش حواس جو صحیح سالم ہے اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ جتنی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں یہ سب اللہ کی ہے، یہ زمین جس پر ہم بسے ہوئے ہیں، رہتے ہیں، چلتے ہیں، اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، جس آسمان کے نیچے رہتے ہیں یہ آسمان اللہ کا ہے، جس ہوا کے ذریعے سے ہم آکسیجن حاصل کرتے ہیں یہ ہوا اللہ کی ہے، یہ تمام چیزیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سب اللہ کی ہے، بارش اللہ برساتا ہے۔ اس کے اوپر ایمان ہو انسان کا، مومن ہونا شرط ہے، اللہ کے اوپر ایمان ضروری ہے، اور پھر اس ایمان کے اوپر اس انسان کو قائم ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الزمر کی آیت نمبر 2 کے اندر ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔
یہ جو قرآن جو ہدایت کی آخری کتاب ہے، آسمانی آخری کتاب، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔ حق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عین واقعے کے مطابق ہونا۔ قرآن نے جو ماضی کی خبریں دی ہیں وہ بھی بالکل حق اور سچ ہیں، جو فیوچر یعنی آنے والی جو خبریں اس نے بتائی ہیں وہ بھی حق ہیں، اور جو باتیں قرآن نے بیان کی ہیں وہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حق کے ساتھ، یعنی اللہ نے جو بات بیان کی ہے قرآن کے اندر، یہ تمام کی تمام باتیں یہ حق ہیں۔ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آپ کے اوپر نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ، تو آپ اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا لہ الدین، عبادت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یہاں دین سے مراد عبادت ہے کہ عبادت کو اسی کے لیے، اسی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خالص کرنے کا مطلب یہ ہے، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے قول میں، یعنی انسان جو اپنی زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے، جو کچھ بول رہا ہے، یا جو کام وہ کر رہا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہو، یعنی اسے یہ معلوم ہو اور اس کا یہ ایمان ہو کہ جو کچھ کہہ رہا ہوں یا جو کام میں کر رہا ہوں، یہ کام اور یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ بات، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ میں یہ اچھی بات بولوں اور خیر کے کام، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دوں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ اور نیت یہ دل کے اندر ہو۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت بیان کیا ہے کہ یہ آیت نیت کے ضروری ہونے پر دلیل ہے، یعنی یہ آیت کریمہ یہ بتلاتی ہے کہ ہر کام کے لیے نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ اگر نیت خالص نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی ہی حدیث امام بخاری جو لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ ہر اعمال کا جو بھی عمل ہم کریں، چاہے وہ بدن کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، مال کے ذریعے سے ہو، ہر عمل کا دار و مدار یہ نیت کے اوپر ہے۔ عملوں کا دار و مدار عمل کا نیت کے ساتھ یہ بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا ربط ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل معتبر نہیں ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ ہر عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا اللہ رب العالمین کے لیے یہ ضروری ہے۔ ایک دوسری جگہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم آئیں گے ان لوگوں کے عمل کی طرف، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے عمل کی طرف ہم آئیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا ان کے اس عمل کو ہم هَبَاءً مَنْثُورًا بنا دیں گے، یعنی غبار بنا کر کے ہوا میں بکھیر دیں گے۔ یہاں کافر اور مشرکین کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، یہ جو عمل کرتے ہیں اس عمل کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن غبار بنا کر کے ہوا میں بکھیر دے گا۔ غبار کہتے کسے؟ ہباءن کا مطلب ہوتا ہے غبار، دھول، گرد۔ اوہ دھول، اوہ غبار جو روشندان سے جب سورج کی روشنی آتی ہے تو اس سورج کی روشنی میں دھول کے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، انہی ذرات کو ہبان کہا جاتا ہے، یعنی غبار، جس کو پکڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، دکھائی تو دیتا ہے چھوٹا چھوٹا ذرہ دھول، مگر پکڑنے سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طرح کافروں اور مشرکوں کے عمل کو، جو انہوں نے اچھا کام کیا تھا، بہت سارے اچھے کام منافقین بھی کرتے ہیں اور یہ کافر بھی کرتے ہیں، مشرک بھی کرتے ہیں، ان کے جو اچھے عمل ہیں ان عمل کو اللہ بیان کرتا ہے کہ ہم ہباء منثورا بنا کر کے ہوا میں بکھیر دیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا ان کا یہ نیک عمل۔ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں، جو مظلوموں کی مدد کی ہے،
غریبوں کی مدد کی ہے، انہوں نے بیت اللہ کو جو آباد کیا ہے، اور حاجیوں کی جو انہوں نے خدمت کی ہے زمانے جاہلیت میں جو مشرکین جن کے ذمے بیت اللہ کی خدمت کرنا تھا، یہ جتنے کام انہوں نے انجام دیے ہیں یہ کچھ کام نہیں آئے گا اگر ایمان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا ایمان کا ہونا ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں ہیں، دو حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صحیح مسلم کتاب الزہد والرقائق کی روایت ہے، 2985 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے۔ جس حدیث کے اندر یہ لفظ آ جائے قال اللہ، اللہ فرماتا ہے، وہ حدیث قدسی ہے، یعنی وہ حدیث وہ بات اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہے، نبی نے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے ہم امت تک پہنچا دیا، تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں تمام شرکاء کے شرک سے بے نیاز ہوں، جو یہ مشرکین شرک کرتے ہیں ان کے شرک سے میں بیزار ہوں۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ غیر کو یعنی دوسروں کو شریک کیا، ترکتہ وشرکہ، تو میں اس کو اور اس کے کام کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی شرک والا مشارکت والا کام مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں، چاہے وہ عبادت مالی عبادت ہو، چاہے وہ عبادت قولی عبادت ہو، چاہے وہ بدنی عبادت ہو، ان تمام طرح کی عبادت میں پارٹنرشپ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ جو کوئی عبادت گزار میری عبادت میں دوسروں کو حصے دار بنا دے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کی اپنے حصے والی عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا ہوں۔ ایک انسان غیر کے در پر جا کر کے کسی نیک بندے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کا وسیلہ لے کے اللہ تک پہنچتا ہے کہ یہ بات میری اللہ تک پہنچا دیں، تو اللہ فرماتا ہے اس کا عقیدہ تو ہے کہ میں ہی پورا کرتا ہوں، اس بندے کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ہی دوں گا، لیکن اس کو یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ عقیدہ درست نہیں کہ میں سن سکتا ہوں، ڈائریکٹ مجھ سے نہیں مانگ رہا، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا، غیر کو شریک کیا، میری سماعت کے اوپر اسے یقین نہیں، تو غیر کو جو اس نے شریک کیا اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں ہی دوں گا، تو میرے ساتھ جو اس نے یہ عقیدہ رکھا، یہ عقیدہ بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا اس کو، یعنی میرے حصے کا جو میرے حصے کی جو عبادت کر رہا ہے وہ عبادت بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی اگر شرک کی ملاوٹ ہے اللہ کی عبادت میں۔ تو یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ کوئی بھی عمل خالص ہونا چاہیے اللہ کے لیے اور اللہ ہی کے لیے انجام دیا جائے، شراکت اگر ہے اس کے اندر تو اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ ایک آخری حدیث مسند احمد کی ہے، 15417 نمبر کی روایت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخبرنی بامر فی الاسلام لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے نبی مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتائیے کہ آپ کے علاوہ کسی اور سے اس بات کے بارے میں سوال کرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسلام کے بارے میں ایسی کوئی بات بتا دیجئے کہ میں اس پہ عمل کروں اور اس کے بارے میں مجھے اور مزید کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی کوئی جامع بات بتائیے۔ قال، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قل، اے سفیان، آمنت باللہ، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، اور اسی کے اوپر ڈٹ جاؤ، اسی کے اوپر جم جاؤ۔ قال یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، فأی شیء اتقی، کس چیز سے میں سب سے زیادہ ڈروں، کس چیز کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈروں؟ قال فاشار بیدہ الی لسانہ، اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس زبان کے معاملے میں سب سے زیادہ ڈرو، کیونکہ یہ زبان ہی ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت بنا سکتی ہے اور دنیا اور آخرت بگاڑ سکتی ہے۔ اسی زبان سے انسان اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات پر اقرار کرتا ہے اور اسی زبان سے اللہ کا انکار کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے
کہ اگر ایمان ہے تب آپ کا عمل قبول ہوگا، ورنہ آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو 3 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے اوپر انسان کا پکا ایمان ہو، اعتقاد ہو، اور پھر اسی کے اوپر تا دم حیات زندگی کی آخری سانس تک جمع رہے، تب اس کی نیکیاں قبول ہوں گی، ورنہ ہوا منصورہ بنا کر کے ہوا میں بکھیر دی جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس کے اندر ایمان ہو، اخلاص ہو، اور اپنی عبادت کو ہم اخلاص سے مزین کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے ہر عمل کو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کے لیے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس روئے زمین کے اوپر اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔